باہر بھی دین اور مسلمان کی خدمت اور ملک کے اندر بھی بقول آپ کے، تو پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ میرا خیال ہے اب یہ کام بھی شروع ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ دیکھیں شعور کا بھی مسئلہ ہے اور ایک تسلسل کا بھی معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل دائرے میں جسے آپ ووٹ کہتے ہیں یا انتخابی کامیابی کہتے ہیں، اس کے بہت سارے ملٹیپل فیکٹر ہیں پاکستان میں، آپ جانتے ہیں جاگیرداری، الیکٹیبل، اسٹیبلشمنٹ کا رول وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو چیز ہمارے اینڈ پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک شناخت کو بحال کریں، پبلک کے ساتھ اٹیچ ہوں، اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کریں، نوجوانوں کو ایڈریس کریں، اور پھر اپنے ایک نیریٹو کو اپنے پلیٹ فارم سے ہی بلڈ کریں۔ اس میں ہمارے یہاں کمی تھی، ہم کبھی ایک اتحاد میں چلے گئے، کبھی دوسرے اتحاد میں چلے گئے، کبھی اپنا نشان ایک ہو گیا، کبھی دوسرا ہو گیا، کبھی تیسرا ہو گیا۔ سن 70 کے بعد مولانا مودودی کے زمانے میں ہم نے ترازو پہ الیکشن لڑا، پھر 2013 میں منور حسن کی قیادت میں الیکشن لڑا ترازو پہ، پھر 2018 میں ہم کتاب پہ چلے گئے۔ تو لوگوں سے کیا ہم گلہ کریں گے جب ہم اپنی ہی شناخت نہیں بنا پاتے؟ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بہت آئیڈینٹیفائی کیا، سائنٹیفک بنیادوں پہ سب چیزیں دیکھیں، سرویز کیے، کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو سرویز کیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی سمت کو طے کیا۔ ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ ماڈل نہیں رکھا کہ کٹی کر کے بیٹھ جاؤ، اگر موقف اگر آپ کا سخت ہے تو آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم دباؤ بھی ڈالیں گے، بات بھی کریں گے، کیرٹ بھی ہوگا، اسٹک بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز ہے لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو ہم ان سب چیزوں پہ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں جماعت اسلامی اب اجنبی نہیں رہ رہی، اب لوگ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نوجوانوں کے لیے دیکھیں آئی ٹی کا اتنا بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، فری آئی ٹی اسکالرشپ کا بنو قابل کے نام سے، الحمدللہ اس میں زبردست طریقے سے نوجوان آ رہے ہیں، ان کو ہم ان میں اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کو جاب مل رہی ہیں، وہ فری لانسر بن رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ہم نے اپنی چیزوں کو طے کیا ہے، تو یہ ووٹ میں بھی کنورٹ ہوگا۔ البتہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ مل جائے کہ نہیں مل جائے، قوم کو ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا اعتماد کسی پہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہے، کوئی ان کے مسئلوں پہ بات کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا عوام، کسانوں سے، مزدوروں سے، طلباء سے، جماعت اسلامی کا عام لوگوں سے یہ رشتہ بن جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ واقعی جماعت اسلامی ہماری پارٹی ہے جو ہمارے لیے بولتی ہے، ہمارے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور کسی مفاد کے بغیر کرتی ہے، اور یہ یقین دلانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر وہ خود بخود ووٹ پہ پڑ جائے گا فرق۔ لیکن آپ لوگوں نے رکنیت کا جو معیار رکھا ہے، اس میں تو کسان نہیں آ سکتا، ممبر نہیں بن کس سکتا نے کہا بھائی؟ ابھی ہم نے اپنی ایک آپ نے اس میں کتابوں کا مطالعہ ہے کہ اتنی کتابیں مطالعہ کیا ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، تو وہ تو بہت ساری شرائط ہیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے یہ ساری شرائط نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جماعت اسلامی کا جنرل ممبر بن سکتا ہے۔ ابھی ہم نے 2 ملین لوگ پچھلے سال ہم نے ممبرشپ کی ہے، 2 ملین لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بن گئے، وہ سب بن گئے، کسان بھی بن گئے، مزدور بھی بن گئے، طلبہ بھی بن گئے، نوجوان سب سے زیادہ اس میں آئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی اپنی کور ٹیم کی تربیت نہیں کرے گی تو پھر جماعت اسلامی بھی ویسی پارٹی ہو جائے گی کہ لوگ ادھر کی بھی بات کریں گے، ادھر کی بھی بات کریں گے، نہ دین ہوگا، نہ پاکستانیت ہوگی، لیڈر ہی لیڈر ہوگا بس۔ نعیم الرحمان زندہ باد، سراج الحق زندہ باد، منور حسن قاضی صاحب زندہ باد، اور قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا اور نعیم الرحمان نے یہ کہہ دیا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم کسی اسٹرانگ بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری اس تربیت کے نتیجے میں وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ ہم اپنے سرکل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں زیادہ لوگ جماعت اسلامی میں آئیں اور اس کی اونرشپ لیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیں نا، لوگوں کا اعتماد کیوں ہے کہ وہ غزہ کے لیے ہمیں پیسے دیتے ہیں؟ لوگوں کا اعتماد کیوں ہے کہ لوگ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا بات کر رہی؟ کیوں لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کشمیر پر جماعت کا موقف کیا ہے، اس جنگ پر جماعت کیا کر رہی ہے؟ بڑی بڑی پارٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو بہت سینئر پولیٹیشین یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے۔ یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، یہ ہماری ساکھ ہے، یہ ہمارے تربیتی نظام کی وجہ سے۔ ایک اور ایشو پہ آپ کا موقف میں نے نہیں لیا، وہ یہ کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی یہ تو ٹرمپ صاحب کی برکت سے ہوئی، اور اس کے بعد بھی روزانہ ٹرمپ کشمیر اور سیز فائر سے متعلق بیانات دے کر مودی کے زخموں پہ نمک چڑھے کر آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ لوگ تو بڑے اینٹی امریکن تھے، تو امریکہ کے اس کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جو پالیسی انسانیت دشمنی کی ہوگی اس کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب اسرائیل میں اس نے کیا کیا؟ وہ ابھی مڈل ایسٹ کا اس نے دورہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے اسرائیل کا وزٹ نہیں کیا، یہ تو اسرائیل کو اس سے نقصان ضرور ہوا، نتن یاہو کو، لیکن اس کو جنگ بندی کروانی چاہیے تھی نا۔ پھر
وہ تو وہاں سے ایسا لگ رہا تھا تو بھتہ خوری کے لیے بندہ نہیں جاتا ادھر سے اتنے پیسے پکڑ لو، اتنے دیر سے پکڑ لو، ادھر سے ادھر پکڑ لو، اتنی انویسٹمنٹ کروا لو اور کر کے گھر آ گیا بیٹھ گیا. اس کو اس وقت جنگ بندی کرانی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ اس کو محاصرہ تو ختم کروانا چاہیے تھا نا. جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات ہے، آپ دن کے حساب سے چیک کریں، جب پہلگام کے واقعے پر انڈیا نے یہ سب حرکتیں کرنا شروع کی، جھوٹ بولا، فالس فلیگ آپریشن، اور کہا کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو جے ڈی وینس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انڈیا تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور پاکستان بھی یہ دیکھے کہ دہشت گردی کے لیے اس کی سرزمین استعمال نہ ہو. یہی بیان تھا نا. اور اس لیے تھا کہ اس میں واضح طور پر انڈیا کو فیور مل رہا تھا. اس کے بعد انڈیا نے سویلینز پر، مسجدوں پہ حملہ کیا، لیکن امریکہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. وہ پہلگام کے حوالے سے ہی بات کرتے رہے کہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جب پاکستان نے ان کے ڈرون گرانا شروع کیے اور تھوڑا ریٹیلیٹ رافیل گرائے، تب بھی امریکہ نے کہا کہ بھئی ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن جب پاکستان نے 10 مئی کو صبح کے وقت میں اسٹرائک کیے اور ان کے 2 بیس تباہ کر دیے، اور ان کا جو وہ کون سا 400 والا S-400 اس کو تباہ کر دیا، اور ان کو بہت شدید عظیمت سے دوچار کیا، تو انڈیا بھاگا بھاگا. ہمیں دیکھیں، انڈیا کا ہمیشہ یہ کردار رہتا ہے، جب پٹتا ہے نا تو اقوام متحدہ جاتا ہے. جب سری نگر کے دروازے پہ مجاہدین 48 میں پہنچ گئے تھے تو اقوام متحدہ بھاگا تھا. اور ابھی جب پٹا ہے تو امریکہ سے کہا کہ خدا کے لیے جنگ بندی کرا دو، اور ٹرمپ صاحب نے پھر جنگ بندی کی بات کی. تو ٹرمپ صاحب پہلے تو لا تعلق رہنا چاہ رہے تھے، اور بعد میں اچانک سے کیوں آئے؟ تو اپنے پسندیدہ ملک کو پٹتا ہوا دیکھ کر تو فوراً جنگ بندی کے لیے آ جاتے ہیں. یہ کام وہ غزہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں، امریکہ کی سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ٹرمپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ کو نا باتیں بڑی بڑی کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن عملاً وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کا امن اتنی بڑا مملکت ہے، ابھی تک اس نے یوکرین کا مسئلہ حل نہیں کروایا نا، ابھی تک اس نے غزہ کا مسئلہ حل نہیں کروایا. اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کے پاس تو یہ موقع بھی تھا کہ تھوڑا سا اور کچھ کرتے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے جب اپنے اہداف پورے کیے ہیں تو جنگ بندی اور کشمیر کو ایشو بنائے. اس نے کشمیر پہ بات کی ہے ٹرمپ نے ضرور، لیکن ثالثی کیا چیز ہے اس میں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس پر عمل درآمد کرواؤ. ثالثی کا کیا مطلب ہے؟ ثالثی بھی اگر ہونی چاہیے تو قراردادوں کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ آلو پیاز کی سیاست کی ثالثی کیا ہے؟ اس طرح کی کوئی ثالثی پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں، دیکھیں امریکہ کی تو بنیادی ریڈ انڈین اور کالوں کے قتل عام پر ہے. امریکہ ویتنام، امریکہ ناگاساکی، ہیروشیما، عراق، افغانستان، خون سے بھری ہوئی ان کی تاریخ ہے. اسرائیل کو سپورٹ کرنا، انڈیا کو ہمیشہ سپورٹ کرنا. اس لیے امریکہ سے کوئی اس محبت میں نہ رہے کہ وہ کوئی ہمارے مسئلے حل کرا دے گا. ہاں، البتہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپنے وقار، اپنے گریس کے ساتھ اور اپنی سوورنٹی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کریں. چائنا ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی ٹیکنالوجی تھی، ہمارے پائلٹ تھے، اور ہماری اپنی بھی ٹیکنالوجی، ہم نے الفتح میزائل تو خود بنایا ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی طاقت کے طور پر پاکستان چائنا کی ساتھ دوستی کے نتیجے میں آ گیا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں دوستی بھی وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، گر کر نہیں ہونی چاہیے. دوستی تو وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اب یہ مذاکرات کس طرح ہونے چاہیے؟ مذاکرات میں سیدھی بات ہے، کشمیر نمبر 1 ایجنڈا ہونا چاہیے. پانی کا معاہدہ تو اس کو ویسے ہی ختم کر لینا چاہیے. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو یونیلیٹرل کر ہی نہیں سکتا، نہیں کرتا بات، عدالت میں جائیں سیدھا سیدھا، اور اس میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اب وہ انڈیا نہیں رہا کہ جس کو سب آ کر سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ 10 مئی کے بعد والا انڈیا ہے. اب اس کو برابری کی سطح پر دنیا کو دیکھنا پڑے گا اور فیس کرنا پڑے گا. اس لیے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. البتہ کشمیر اور کشمیر پر یہ بات کہ حق خود ارادیت، یہ اقوام متحدہ کی 17 قراردادیں موجود ہیں. اس کے بغیر اگر کوئی بات شروع کریں گے آپ، تو آپ اس پوری قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائیں گے. اور میں بالکل وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمران طبقے کو کہ دیکھیں، سب نے متفق ہو کر آپ کا ساتھ دیا ساری لڑائیوں کے باوجود، اور پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو گئی. اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اب اگر آپ کشمیریوں کے حوالے سے اس کو بیک برنر پر پھر رکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری تیسری چوتھی چیزیں شروع کر دیں گے، تو یہی قوم جب آپ کے خلاف کھڑی ہوگی تو پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. خود کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ آر پار کے کشمیری کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی ادھر خود مختار کشمیری کی رائے زیادہ ہے. ابھی آپ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں تو کیا فیلنگز ہے وہاں؟ نہیں، میرا تو خیال ہے اس وقت تو آزاد جموں و کشمیر میں نے نوجوانوں سے بھی انٹریکٹ کیا اور بزرگوں سے بھی کیا، خواتین سے بات ہوئی، ظاہر ہم گھروں میں گئے، ہمارے سب لوگ ایک پیج پر ہیں الحمدللہ. اور وہ جتنی بیچ بیچ میں چیزیں ہو رہی تھیں نا، ظاہر ہے وہاں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور پاکستان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے سیاسی
انجینئرنگ سے دور رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ایک پارٹی کی حکومت تو اسی کی مینجمنٹ کر دی, پھر دوسری کی آ گئی تو اس کے مطابق مینجمنٹ کر دی. عوام پہ چھوڑیں, اور کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا, اس لیے کہ عوامی پریشر کسی کو بھی ادھر ادھر نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. وہاں لوگ ایک پیج پر ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں بھی مایوسی کا میسج تو یہاں سے گیا ہے نا. انہوں نے تو کیا قربانی نہیں دی, آپ بتائیں. پیلٹ گنوں کا انہوں نے نشانہ بنے, ان کا لاک ڈاؤن ہوا, ان کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں, لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے, پھر بھی پاکستان کے پرچم پہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ان سے ہمیں کیا شکوہ ہے؟ مایوسی کا میسج تو یہاں سے جا رہا تھا نا. اب جب یہاں سے امید کا پیغام گیا تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل موومنٹ بھی اٹھے گی اور انڈیجنس عسکری تحریک بھی اٹھے گی. روک نہیں سکتا انڈیا اب کشمیر کو. اس لیے ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے, اور ہمیں پوری طریقے سے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آزاد جموں و کشمیر میں ایسے سارے عناصر, دیکھیں جو لابیز ہوتی ہیں نا وہ کب کام کرتی ہیں؟ جب ہم انہیں موقع فراہم کرتے ہیں. یہ انڈین لابی جب گھستی ہے, نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان سے بنگلہ دیش بنگالیوں کو کیا ملا, فلاں کو کیا ملا, بلوچوں کو کیا مل رہا ہے, اور اس میں پھر لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا انڈیا بھی ہمارا ساتھ دے گا. او بھائی, تاریخ کا ایک سبق ہے, وہ ہندوتوا والے لوگ ہیں. آج تک ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ رہیں گے, اور بڑی ہم سے باتیں کی جاتی تھی نا کہ مولانا آزاد کا موقف بالکل صحیح تھا, تو یہ بتائیں نا کہ آج جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں پر اویسی جیسے لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو بات کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم بہت محب وطن ہندوستانی ہیں, لیکن مسلمانوں کو کتنا مارجنلائز کرتے ہیں. ان کی وقف املاک کا انہوں نے جو قانون کیا, انہوں نے آسام میں جو کچھ کیا ہے, انہوں نے بنگال میں جو کچھ کیا ہے. تو انڈیا کی جو یہ RSS ذہنیت ہے نا ہندوتوا والی, اور برہمن سامراج کی جو ذہنیت ہے, یہ کبھی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں جا سکتی. تو آزاد کشمیر کے لوگ ہوں, بلوچستان کے لوگ ہوں, یا خیبر پختونخوا میں تو خیر ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ, کہیں بھی نہیں ہے. یہ موقع فراہم کرتے ہیں حکمران طبقے کے لوگ غلطیاں کر کے, اور پھر یہ لابیز کام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی یکجہتی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. کشمیری آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی کھڑے ہیں. اسی طرح بلوچستان, میں آپ کو ایک مثال دوں, ابھی ہم نے غزہ کے حوالے سے ہڑتال اناؤنس کی. یہ اسٹرائک حیرت انگیز طور پر پورے پاکستان میں ان حالات میں ہوئی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جب اتنی بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں کہ یوں ہو جائے گا اور علیحدہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے, پورے بلوچستان میں اسٹرائک ہوئی. چھوٹے چھوٹے بازار بند تھے, آپ کوئٹہ ہی نہیں, لورا لائی, نوشکی, گوادر, سب بند تھا بالکل. تو یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ یہ کیوں نہیں بات کر, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے ہمیں اپنی دکان بند کر دینی چاہیے, نقصان کرنا چاہیے؟ قوم تو یہ ہے, لیکن قوم کو فیسیلیٹیٹ کرو. پورے پاکستان میں الحمدللہ یکجہتی کا لوگ اظہار کرتے ہیں, قوم میں خوبیاں موجود ہیں. یہ نظام ہے کہ جو ان کو دھکیل دھکیل کر اس طرف لے جاتا ہے.